اور دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آج دوسری گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں اسی آیہ مجیدہ کی روشنی میں جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول یہ کافر لوگ تیری رسالت کا تیری نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو تم اس چیز کی پرواہ نہ کرو تمہاری نبوت کی حقانیت کے لیے تمہاری سچائی کے لیے تمہاری صداقت کے لیے ایک میں خدا کافی ہوں دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے تو یہاں پہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خدا نے قرآن کے ساتھ وارثان قرآن کو بھی رکھا ہر زمانے میں ناطق قرآن وارث قرآن رہا تاکہ قرآن کے معانی کی حفاظت کرے یعنی صرف یہی بات قابل فخر نہیں ہے کہ قرآن کے حروف میں کمی بیشی نہیں ہے قرآن کی زبر زیر میں کمی بیشی نہیں ہے زیادہ قابل فخر بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کے مفاہیم اس کے معانی وہی ہیں جو اللہ کی مشیت ہے جو اللہ کی مراد ہے وہی اس کے معنی مراد لیے جائیں تو یہ قرآن کی اصل حفاظت ہے تو اس حفاظت کے لیے ایک وارث قرآن کو ہر زمانے میں ہونا چاہیے وگرنہ لوگ تو تعویلات کر رہے ہیں اپنی عقلوں پہ اگر لوگوں کی عقلوں پہ خدا قرآن کو چھوڑ دیتا کوئی وارث موجود نہ ہوتا تو آج ہمارے درمیان کیا مسائل ہوتے کیا جنگل کے قانون ہوتے کیا مصیبتیں آئی ہوتی یہ جو ابھی ہم بہت بچے ہوئے ہیں وہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ متمسک ہیں اس معانی کو مراد لیتے ہیں جو معانی خدا کی مرضی ہے اور وہ تبھی ممکن ہے جب ایک وارث قرآن ایک معلم قرآن جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا معلم ہو وہ موجود رہے وگرنہ لوگ اپنی عقلوں سے کیا کیا تعبیرات نہیں کر رہے اس قرآن سے کیا کیا معانی مراد نہیں لے رہے کہ اب یہی آیت جس کی میں نے تلاوت کی سورہ رعد کی آیت نمبر 43 بچوں کو ساتھ ساتھ آیات کے جو نمبر ہیں وہ بھی یاد کریں تو اچھی بات ہے کہ ان کی معلومات میں اضافہ رہے کسی سے بات کرتے ہوئے یہ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ فلاں آیت میں یہ بات اس طرح سے ہے عربی یاد نہ رہے ترجمہ بھی یہ ذہن میں رہ جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو اب اس سورہ رعد کی آیت نمبر 43 میں جب خدا نے کہا کہ اے رسول تیری نبوت کی گواہی کے لیے میں خدا کافی ہوں اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اب یہاں پہ اللہ نے میں نے آپ کو مصلحت کل بتائی کہ یہاں پہ ڈائریکٹ مولا کا نام تو نہیں لکھا اس میں بھی ایک ہمارے امتحان ہے ہمارے ایمان کا ہماری معرفت کا امتحان ہے نام ہی لکھ دیا جاتا تو اس میں بڑے مسائل ہو جاتے کئی علی بن کے آ جاتے
فلاں علی مراد ہے تو فلاں علی مراد ہے. اس لیے خدا نے نام نہیں لکھا، وصف ایسا لکھ دیا جو سوائے علی امیر المؤمنین کے کسی اور علی میں نظر ہی نہیں آئے گا. تو اس لیے خدا نے نام نہیں، وصف ایسا بتا دیا، خوبی ایسی بتا دی. لیکن پھر بھی جہاں تک انسانی عقلوں نے شرارت کرنی تھی انہوں نے کی. انہوں نے کیا اپنی مرضی کی تعویلات کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا تعویل کی کہ یہاں پہ جو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. کسی نے تفسیر میں لکھ دیا کہ ہاں اس سے مراد جبرائیل ہے. اب دماغ ہے نا کہ جہاں مرضی بھی چلا دو. تو اب میں آپ کو ایک ایسی دلیل دینے والی ہوں کہ کوئی جو مرضی کہتا رہے من عنده علم الکتاب سے کون مراد ہے. یہ دلیل آپ سمجھ لیجئے کہ جب گواہی دی جاتی ہے کسی چیز کی تو جو گواہ بن رہا ہوتا ہے اس کو موجود ہونا ضروری ہے. جو گواہ بن رہا ہوتا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اب خدا یہ فرماتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اے محمد سب سے پہلے تیرے نور کو خلق کیا. تو پھر رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد. اب علی سے پہلے کسی کی خلقت دکھاؤ، علی سے پہلے بتاؤ کہ کوئی خلق ہوا ہے تو وہ گواہ بن جائے. باقی چاہے قرآن ہو، چاہے جبرائیل ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، یہ سب بعد میں خلق ہوئے ہیں. اول ما خلق اللہ نور. اور پھر رسول نے فرمایا کنت نبیا، میں کب سے نبی ہوں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. تو علی نے فرمایا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے، ابھی آدم کا وجود خاکی نہیں بنا تھا. تو علی نے بھی بغیر فاصلے کے فرمایا میں تب سے ولی ہوں جب آدم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے. شاید سے سمجھا نہیں پا رہی یا بات صحیح پہنچ نہیں رہی، لیکن جتنی خوبصورت آپ کو میں نے دلیل دی نا، پوری یوٹیوب چھان لے تو مجھے بتائیے دلیل کہاں ہے، نہیں ملے گی. یہ کچھ چیزیں معرفت کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاتی ہوں. تو اس لیے ان کو بہت قیمتی سمجھ کے وصول کیا کرے. یہ نہ سمجھا کرے کہ گھر جا کے ہم بھی کہیں یوٹیوب پہ کچھ سن لیں گے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. تو اس طرح سے تو بڑے سارے عالم آ کے ممبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ریسرچ کرنا، سوچنا، فکر کرنا اور پھر خدا کی عطا، اس کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اس دن کی معرفت عطا کرے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے قیمتی. اللہ پاک ہمیں توفیقات عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ در ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہر کے کوئی اس در سے وابستہ ہو نہیں سکتا. تو ان سے متمسک ہونے کے لیے، ان سے کچھ لینے کے لیے، ان سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے خصوصی دعائیں کیا کریں گے. خدا ہمیں اتنا بلند کر دے، ہمارے باطن کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ ہم ان سے فیض یاب ہو سکیں. تو یہ ہستیاں خدا کے بارے میں، کیونکہ یہ خدا نے ان کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا. بہت ہی مشہور حدیث ہے نا کہ لما احببت، کہ جب میں نے چاہا ان اعرف آ کے میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل کی جائے، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا. تو ساری دنیا نے مانا، تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو مانا کہ واقعاً ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا. تو اب وہ معرفت ہر ایک کو اپنی طلب کے حساب سے ملے گی. جتنی کوئی طلب زیادہ رکھتا ہوگا اس کو اتنی زیادہ ملے گی. تو جتنی کسی میں طلب کرنے کی صلاحیت کمزور، اب یہ دیکھیں بچے تو آسانی سے سمجھ جائیں گے نا کہ جتنے آپ کا موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا اتنا آپ زیادہ سے زیادہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بچوں کی زبان میں. اور اگر موبائل کا سافٹ ویئر ہی ایسے پرانا ہے اور آپ کیا کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ نالج نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ ایپس جو ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے ہمارا باطن جو ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر ہے، اس کو ہم پاکیزہ کریں، اس کو ہم اپڈیٹ رکھیں تاکہ ہم اس در سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں.
اور یہ ہستیاں ہیں خدا کی معرفت کروانے والی، جنہوں نے تو سمجھ لیا کہ اگر خدا کو سمجھنا ہے تو انہی کے در پہ آئیں گے تو خدا سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ وارثان قرآن ہیں۔ تو احتجاج میں یہ موجود ہے، محمد بن مسلم سے روایت ہے، احتجاج میں محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ محمد بن مسلم امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا۔ توجہ ہے نا؟ کون آیا؟ نام بتا دے مجھے، پھر میں چلوں گی آگے۔ کیا وہ ہے کہ بس ایسے وہ سلوات پڑھ رہے ہیں اور بس کام چل رہا ہے؟ میں نے ابھی نام بتایا ہے، احتجاج کتاب کا نام ہے، اور راوی کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑی آپ صحیح سن رہے ہیں۔ محمد بن مسلم آیا امام علیہ السلام کے پاس، تو آ کے کہتا ہے کہ یہ قرآن میں جو آیت ہے، اب خدا کی معرفت انہوں نے کروانی ہے، خدا نے ان کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے، توحید ان کے در کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گی، کہیں اور سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر تو کوئی صحیح در پہ چلا جائے اور پوچھ لے تو وہ صحیح سمجھ لے گا، اور وہ صحیح در پہ آیا، فرزند رسول کے پاس آیا، حجت الہی کے پاس آیا اور آ کے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ من کان فی الدنیا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اتنی نشانیاں آیات الہی کو روزانہ مشاہدہ کرتا ہے، شمس و قمر کو دیکھتا ہے، دن و رات کا آنا جانا دیکھتا ہے، ندیاں دریا پہاڑ سمندر دیکھتا ہے، اس انسان کے پاس میں ہے پہاڑی بھی بنا لے، اور کبھی پہاڑی علاقے پہ جائیں کیسے خدا یاد آتا ہے، کیسے فلک بوس پہاڑ اور ان کے لمبے لمبے سلسلے کئی کئی کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے۔ تو یہ جس طرح کسی کا اندر مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب خدا کی اتنی آیات کو وہ مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی خدا تک نہیں پہنچا، دل کا اندھا ہی ہے، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی محشور ہوگا۔ آخرت میں وہ آنکھوں سے بھی اندھا محشور ہوگا کہ دنیا میں تو یہاں پہ جو اندھا ہونا مراد ہے یہ آنکھوں کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے، اس آیت میں دل کا بصیرت کا اندھا ہونا مراد ہے کہ بصیرتیں اتنی اندھی ہو چکی ہیں کہ اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی خدا کا پتہ نہیں چلتا، اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی خدا کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اندھا پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ مولانا فرمایا اس آیت میں یہ مراد ہے کہ جو دنیا میں توحید کا ادراک نہیں کر سکا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ تو خدا کا تعارف انہوں نے کروانا ہے، کبھی کوئی اور ایسا تعارف نہیں کروا سکتا۔ احتجاج ہی میں سنان سے روایت ہے، سنان کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک خارجی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مولا سے پوچھا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو وہ خارجی کہنے لگا کیا کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں دیکھا ہے، ان آنکھوں سے بصارت سے نہیں دیکھا، بصیرت سے دیکھا ہے، میں نے اپنے ایمان سے اللہ کو دیکھا ہے، ایمان کی طاقت سے اللہ کو پہچانا ہے، اور اللہ کو میں نے بصیرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور میں نے کیسا، اس نے کہا کیسا پایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو ایسا پایا ہے کہ وہ مخلوق سے تشبیہ نہیں رکھتا، وہ حصے ماورا ہے، حصوں سے ماورا ہے، یہ جو حواس خمسہ ہے نا یہ ان سے ماورا ہے، یعنی نہ وہ سنا جائے گا، نہ وہ کانوں سے سنا جائے گا، نہ وہ آنکھوں سے دیکھا جائے گا، نہ وہ محسوس کیا جائے گا، اس سے ماورا ہے، مخلوق سے تشبیہ نہیں رکھتا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ خدا ایسا ہے کہ اس کو حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان حواس خمسہ سے ماورا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو اپنے فیصلوں میں کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے مشابہ اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، وہ عقلوں میں نہیں آ سکتا، اس کو محدود کسی چیز میں نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ عقل میں بھی اگر جس کو آپ ایک شکل یا کچھ بنا لیں جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، خدا اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔
یعنی جو عقلوں میں بھی نہیں آ سکتا، وہ خدا جو ہے اس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں میں نے تسلیم کیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنا نمائندہ کس کو بنا کے بھیجنا ہے، اپنا خلیفہ زمین پہ کس کو بنا کر بھیجنا ہے۔ یہ وہ خلیفۃ اللہ ہے جو اللہ کا تعارف کروانے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے۔ تو مومنات، یہ ہے وہ ہستیاں کہ جن ہمارے غرض حقیقت ان کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کے تصرفات کو سمجھنا، ان کو لا لا کے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مقابلے کرنا اور کروانا، نکل آئے اس چیز میں سے۔ یہ اس قابل یہ ہستیوں کی یہ عظمت نہیں ہے کہ آپ لا کے کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے۔ ان کا کسی سے قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آل محمد کا کسی کے ساتھ کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ خود آل محمد فرماتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ ہمیں لا لا کے کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے مقابلے پہ لا کے تو مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم آل محمد وہ ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقایسہ ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ان کی معرفت، ان کی محبت جو کہ اصل ہمیں چاہیے کہ فرش ازاں کے ذریعے سے وہ محبت اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں، اور یہ محبت ایک عجیب طاقت رکھتی ہے۔ اس محبت کے عجیب معجزے ہیں، اس محبت کے عجیب کرشمے ہیں کہ تاریخ اٹھا کے کبھی ہم دیکھیں، ہم تاریخ نہیں پڑھتے، اس سے ہم ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں تاریخ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے۔ بہت دلچسپ چیز ہے، کبھی تاریخ کی کتابیں، مکتب کی کتابیں یہ پڑھا کریں، اپنی عادت بنائیں۔ ہفتے میں، مہینے میں ایک کتاب میں نے ختم کرنی ہے، یہ اپنی آپ ایک ہدف بنائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہدف ہم اچیو کر لیتے ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو ذرا سارا زور ادھر بھی تھوڑا سا لگا دیں کہ ہم نے ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک کتاب ختم کر دی۔ تو جب تک ہم تاریخ سے آشنا نہیں ہوں گے، ہمیں آل محمد کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں محبت علی کیا چیز ہے۔ محبت علی وہ چیز ہے کہ ایک تاریخ میں ایک ہستی گزری ہے جس کا نام ہے معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید یہ وہ شخص ہے کہ جو بہت ہی نیکوکار، بہت ہی صالح، اور اہل سنت نے، مکتب تشیع نے ان کی بہت تعریفیں لکھی ہیں، اور واقعاً یہ حق پرست انسان تھا۔ آپ دیکھیں کہ یزید کے گھر میں ایسا بیٹا ہے، کبھی سنیں تو صحیح کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کس طرح سے اس نے آیات قرآنی پہ عمل کیا ہے۔ سب نے مشترکہ طور پہ لکھا یہ بہت ہی نیکوکار تھا، محب آل محمد تھا، علی کی محبت اس کے دل میں تھی، علی کی محبت اس کے دل میں تھی، اور ہر وقت اس پہ گریہ تاری رہتا تھا، اپنے اجداد کے کارناموں، سیاہ کرتوتوں کو دیکھ دیکھ کے روتا رہتا تھا۔ معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ۔ تو اس کو کیا ہوا کہ جب یزید کا انتقال ہوا، اسی دن، کیونکہ یزید وصیت کر گیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا معاویہ جو ہے یہ تخت حکومت پہ آئے گا، یہ خلیفۃ المسلمین بنے گا، تو اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے معاویہ بن یزید کو تخت حکومت اس کے حوالے کر دیا گیا، خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا۔ لیکن سب کتابوں نے، سب تاریخوں نے، تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اس نے صرف 40 دن حکومت کی، اور مسجد دمشق میں، جامع مسجد میں جا کے اس نے صرف اپنا پہلا اور آخری ایک ہی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اس نے کیا کہا؟ اس خطبے میں اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا دادا حاکم شام جو تھا، اس نے ایک حق پرست کے ساتھ جھگڑا کیا اور تخت حکومت پہ آ گیا، حالانکہ وہ تخت خلافت اس کا حق نہیں تھا، وہ علی ابن ابی طالب کا حق تھا۔ یہ خطبہ موجود ہے، اور میں کون سی ویب سائٹ سے میں نے اس کو ریسرچ کیا، آپ بھی جا کے دیکھیں گے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہاں پہ جا کے آپ پڑھیں۔ ویب سائٹ ہے الوہابیت، جو کہ سلفی اور وہابی مسلمان جو ہیں ان کی علمی اور تحقیقی ویب سائٹ ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے الوہابیت۔ کیسی ہے ویب سائٹ آپ دیکھیں اور اقرار دیکھیں حق کا ماشاءاللہ سے کس طرح سے کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں وہاں آپ کو ملیں گی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا دادا جو تھا اس نے بھی ناحق جھگڑا کیا، اور آج وہ اپنی قبر میں قید ہے،
اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اپنی جو اس کو اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے وہ خود بھگتے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا باپ جو تھا اس نے بھی ناحق بنت رسول کے بیٹے سے جھگڑا کیا اور تخت حکومت پہ بیٹھ گیا، ناحق خون بہایا، ان کی آل کی حرمت کو پامال کیا، تو آج وہ بھی اپنی قبر میں ہے، اپنی قبر میں قید ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، خود ذمہ دار ہے اپنے انجام کا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اب مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے تو میں نے خلافت کا ابھی کوئی مزہ نہیں لیا، تو میں اس کا کوئی بوجھ بھی اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ اس تخت حکومت کی بنیادوں میں سے مجھے آل محمد کے خون کی بو آتی ہے، مجھے تمہاری یہ حکومت نہیں چاہیے۔ اب یہ جو 40 دن حاکم رہا تو 40 دن اس نے کیا کوشش کی؟ 40 دن میں اس کی کوشش تھی کہ میں علی بن حسین زین العابدین کو یہ حکومت حوالے کر دوں، یہ حکومت میں امام علی بن حسین کے حوالے کر دوں، وہ اصل حقدار ہے۔ اس نے اپنی اس پلاننگ کو چھپایا ہوا تھا، تو اب وہ چاہتا تھا کہ موقع ملے تو یہ تخت حکومت میں علی بن حسین کے حوالے کروں۔ اور جب اس کی یہ سوچ مروان ملعون کو پتہ چلی، مروان بن حکم کو پتہ چلی، تو اس نے کیا کیا؟ چھپ کے زہر دلوا دیا اور جوانی میں 21 سال یا 20 سال اتنی عمر میں شہید ہو۔ اچھا، جب وہ خلافت پہ اپنا پہلا اور آخری خطبہ دیا انہوں نے، معاویہ بن یزید نے، تو اس وقت اس کی ماں بڑا روئی، بڑا سر پیٹا کہ کاش کہ میں اس کو جانتی ہی نہ، یہ دنیا میں ہی نہ آتا۔ اور ادھر جو تھا مروان پارٹی جو کہ بنی امیہ کا ہی ایک قبیلہ ہے، ان کو ہوا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، سریعام آ کے اس نے اپنے اجداد کو اس طرح سے ان کا سارا جو ہے وہ راز کھول دیا ہے اور آ کے انہیں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ کہنے لگے ہو نہ ہو اس کی جس استاد نے تربیت کی ہے نا، اس نے اس کے دل میں علی کی محبت ڈالی ہے، اس کو پکڑا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ اور اس کا نام تھا امر المقصوص۔ امر المقصوص جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا کہ آج یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تمہاری تربیت میں دیا ہوا تھا تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو یہ سارا کچھ تم نے سکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے نہیں سکھایا، میں نے اس کے دل میں کبھی ایسی باتیں نہیں ڈالی۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہو نہ ہو تمہارا ہی یہ کام ہے، کیونکہ ایک وقت تمہارے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اس کی کچھ نہ سنی اور اس کو زندہ درگور کر دیا، اس استاد کو۔ دیکھیں کتنا ظلم ہے جو تاریخ میں صرف بغض آل علی میں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، صرف دنیا کے لالچ میں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن علی کی محبت جہاں ہوتی ہے وہاں بولتی ہے، وہاں اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔ تو اب جب اس کی شہادت ہو گئی تو یہاں پہ آگے میں آپ کو جب اس مرحلہ فکر پہ لے آئے کہ علی کی محبت کو سمجھیے اور علی کی حکمت کو سمجھیے، علی کے اس علمی تصرف اور اختیار کو سمجھیے جو اللہ نے ان ہستیوں کو دیا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں لے کے جاتی ہوں اس طرف کے جنگ صفین میں، جب اشتر حاکم شام کے خیمے تک پہنچ چکا تھا، اب بس وہ خیمے کے اندر اگلا قدم رکھتا اور حاکم شام کا ساری حکومت ختم اور اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ اتنے میں انہوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھائے، تحکیم کا مسئلہ ہوا کہ علی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، حالات ایسے ہوئے، لیکن علی جانتے تھے اپنے اس علم لدنی کی بنا پہ کہ اس شخص کو مارنا نہیں ہے، حاکم شام کو ابھی مارنا نہیں ہے۔ آپ نے حکم بھیجا اشتر کے پاس کہ اب آپ واپس آ جائیں۔ مالک اشتر چونکہ ان کی وہ حکمت نہیں تھی، وہ کہنے لگے علی کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تو بالکل جنگ ہم جیت رہے ہیں، جو حاکم شام ہے ہمارے شکنجے میں ہے، تو اب مجھے کیوں واپس بلایا جا رہا ہے؟ تو حاکم شام کی پشت میں معاویہ بن یزید تھا، حاکم شام کی پشت میں۔ اس لیے جب ایک موقع پہ جناب اشتر نے مولا علی سے یہ کہا کہ یا علی آپ نے اتنے مارے، بس میرے سے 4 بندے ہی تو زیادہ مارے، تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اشتر تیری تلوار چلی، جس کو سامنے نظر آیا تو نے چلا دی، میں نے یہ دیکھ کے اس کی پشتوں میں قیامت تک کوئی مومن ہے وہ تلوار کو روکا، میں نے اس کی پشتوں تک دیکھا کہ کوئی مومن نہیں ہے، اس پہ تلوار چلائی۔ یہ فرق ہے تیری اور میری تلوار میں۔
علی کی تلوار کے چلنے میں اور مالک اشتر کی تلوار کے چلنے میں، لیکن جب علی کا آخری آئے گا اس وقت تک تمام جو مومن ہیں وہ منافقوں کی پشتوں سے ظاہر ہو چکے ہوں گے. تو جب وہ تلوار چلائے گا، جب وہ انقلاب آئے گا تو وہ اپنے دادا علی کی سنت سے ہٹ کے چلائے گا. وہ جو سامنے منافق کافر آئے گا مولا تلوار چلائیں گے، خاتمہ کریں گے اور اپنے جد کی مظلومیت کا بدلہ لیں گے. تو بس مومنات، ان ہستیوں کی یہ ان کی معرفت ہے، یہ ان کے تصرفات ہیں، یہ ان کا علم ہے. یہ تاریخ میں مظلوم ضرور نظر آئیں گے لیکن یہ مجبور نہیں ہے. ان پہ ظلم ضرور کیا گیا ہے لیکن کوئی ان کو کبھی بھی ان کو جھکا نہیں سکا. کوئی بھی تاریخ میں، طول تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ جب مولا سجاد علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے تھے تو مدینہ واپس آ کر کیا ہوا؟ جابر جعفری سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مولا کی خدمت میں گیا اور جا کے میں نے ساری شکایتیں، سارے شکوے، سارا جو میں ماحول مدینے کا دیکھ رہا تھا. تو میں ایک جگہ اور بھی بتا رہی تھی کہ جب مولا مدینے میں آئے تھے تو حالات بڑے سخت تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت نے ابھی ایک اتنا سیاہ کارنامہ کیا ہے. تو کئی لوگ ہیں جن کے کانوں میں آوازیں پڑتی جا رہی تھی، تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی، کوفہ میں تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی یزید کے خلاف، اور اسی طرح سے مدینہ میں بھی بغاوت کا خطرہ موجود تھا. تو اس لیے مولا سجاد کے گھر کی بڑی نگرانی کی جا رہی تھی. وہ ہماری طرح اس طرح مجلسیں نہیں کر سکتے تھے، وہ ہماری طرح جگہ جگہ جا کے تقریریں نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے مقصد امامت کو بھی پورا کرنا تھا. تو اس کو پورا کیا انہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے، انہوں نے پورا کیا اس طرح سے کہ انہوں نے کچھ کتابیں، حقوق جو ایک مولا کی کتاب ہے حقوق کے اوپر، اس کے بارے آپ نے حقوق بتاتے ہوئے اندر کافی چیزیں ایسی بتا دی کہ لوگوں کو بیداری دی کہ محمد والے محمد ان کے ذہنوں سے جو نکل چکے ہیں ان کو واپس ان کے ذہنوں میں لانا ہے. پھر مولا نے ایک تدبیر یہ کی کہ بہت زیادہ کنیز غلام خرید کے ان کی تربیت کر کے ان کو تعلیم دے کے ان کو دور دور کے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، وہاں جا کے وہ علوم آل محمد کی تبلیغ کیا کرتے تھے. تو آپ اسی لیے یہ مولا کی حکمت تھی، مولا سجاد کی محنت تھی کہ جب مولا مدینے آیا تو شیعہ کتنے تھے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 5 یا 6 ہوں گے، گن لینا ان دنیا میں 5-6 شیعہ تھے، بس ختم. جو کچھ، کیونکہ اتنی حکومتیں جب گزری، 3 حکومتیں وہ گزری، ثلاثہ 3 حکومتیں وہ گزری. اس کے بعد خلافت آئی جب مولا حسن علیہ السلام کے پاس، تو چند مہینوں کے لیے آئی، اور ساتھ ہی آپ کو بھی جو تھا وہ حاکم شام اس نے الجھائے رکھا. پھر صلح کا معاہدہ ہوا، پھر حاکم شام جو تھا اس کی حکومت آ گئی، پھر آگے سے اس نے یزید کی. اس طرح کے لوگ جب حکومتوں پہ آتے رہے تو ذہن میں محمد والے محمد کہاں ہوں گے؟ علوم محمد والے محمد کہاں کسی کو پتہ چل رہے ہوں گے کہ نماز جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق یا صحیح مکتب تشیع کے مطابق وہ حقیقی نماز جو رسول اللہ لے کے آئے وہ کس طرح پڑھنی ہے، وہ حقیقی احکام کون سے ہیں، وہ حقیقی فقہ کون سی ہے، کون بتائے گا؟ کسی نے. جب حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھیں تو 4-5 شیعہ تھے مدینہ میں جب مدینہ میں سید سجاد آئے ہیں. تو اب یہ، لیکن جب اس کے بعد امام باقر اپنا مدرسہ مسجد نبوی میں بناتے ہیں اور اس کے بعد جب امام جعفر صادق یہ کام کرتے ہیں اور یہ جب اپنا مدرسہ چلاتے ہیں تو یہ ہزاروں لوگ جو علم حاصل کرنے آ رہے ہیں، جو علم کی پیاس بجھانے کے لیے مدینہ کی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، مولا باقر کے در پہ آ رہے ہیں، مولا امام صادق کے در پہ آ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے لوگ آ گئے کہ جن کو یہ شوق ہے کہ وہ جا کے حقیقی علم لیں، ان فرزندان رسول سے علم لیں. یہ وہی لوگ تھے جن کو غلاموں اور کنیزوں نے شیعت سے متعارف کروایا تھا. توجہ فرمائی آپ نے کہ مولا سجاد نے اپنے حصے کا امامت کا کام کس طرح سے کیا اور کن حالات میں کیا. اور آج کا سادہ مومن مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے سوالوں پہ اٹھ کے اعتراضات اور پوسٹریں چل رہی ہیں، لو جی آپ زلزلہ نکال رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے کب زلزلہ نکالا تھا؟ بات ہے سوال، اچھا سوال تو کہتے ہیں نصف علم ہوتا ہے. پھر اس طرح کے سوال، مولا سجاد نے کہاں پہ تابوت نکالا تھا؟ انہوں نے کب مولا حسین کا تابوت نکالا تھا؟ کب تابوت اٹھایا تھا؟ وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے حالات تو دیکھیں. تو آج عزاداری جس صورت میں ہمارے پاس ہے یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہم فرش عزا ہمیں ملا ہوا ہے. یہ فرش عزا جیسی نعمت ہمیں سید سجاد زینبی سیدہ زینب کے صدقے سے ملا ہوا ہے. صرف ہم نے ان کے کاموں کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے ان کے تصرفات کو پہچانا نہیں ہے. یہ مظلوم ضرور ہے لیکن یہ مجبور نہیں ہے.
تو بس مختصر سا میں جابر جعفری کا یہ بہت لمبی یہ روایت ہے، لیکن میں اس کا صرف خلاصہ بتاؤں گی کہ جس سے مزید ہمیں تھوڑی معرفت ہو کہ یہ ہستیاں کبھی بھی مجبور نہیں ہوتی، یہ حکمت الہی کے تحت اس کی مرضی کے تابع زندگیاں بسر کرتی ہیں۔ ان کے ارادے جو ہیں وہ اللہ کے ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ ان کا ارادہ ہوتا ہے، اور ان کے ارادے جو ہے وہ اللہ کی مشیت کا گھر ہیں۔ تو اب یہ جابر جعفری آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مولا سے، کہتے ہیں مولا سجاد علیہ السلام سے کہ مولا میں جو مدینے کی حالت دیکھ کے آیا ہوں نا، اب اس روایت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے چاہنے والوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، جو کوئی نام بھی لے لیتا ہے اور سارے آپ کے چاہنے والوں کو نا مسجد میں جمع کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے دادا علی، آپ کے بابا حسین، آپ کی دادی فاطمہ، ان سب پہ سب شتم کیا جاتا ہے۔ سوچئے، کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے سامنے کوئی مولا علی کو کچھ کہہ دے، برداشت کریں گے؟ تو یہ اس وقت کے شیعوں کا حوصلہ اور صبر دیکھیے، اور پھر کہنے کا مولا ان میں سے ذرا بھی کہہ دیتے نا کہ علی کو ایسا کیوں کہہ رہے، وہ تو داماد رسول تھے، وہ تو وصی رسول تھے، تو اس کو سیدھا پکڑ کے قید کیا جاتا ہے اور چند روز کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جس کا نام حسن ہے یا کسی بچی کا نام فاطمہ ہے، سب کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ کئی یہ حکومت کی کارندوں، حکومت سے منافع لینے کے لیے، حکومت سے پیسے لینے کے لیے جاسوسیاں کرتے ہیں کہ کون علی کا نام لے رہا ہے، کون علی کی کہاں پہ حمایت کر رہا ہے، اور جا کے یہ خبریں حکومت کو دیتے ہیں، حکومت والے ان کو گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتار کر کے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ مولا بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، تو مولا نے اس کی باتیں سنی، گریا شروع کیا، مولا رونے لگے، اور پھر فرمانے لگے بیٹا باقر ادھر آؤ۔ امام باقر علیہ السلام گئے، مولا نے فرمایا کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع ہیں، جیسے خدا کی مشیت ہوتی ہے ہم نے وہی کرنا ہوتا ہے، بیٹا باقر آپ ادھر آؤ۔ تبرکات انبیاء میں سے میں آپ کو ایک دھاگا دوں گا، دھاگا، اس کو آپ نے لے کے مسجد میں چلے جانا ہے، اور اس کو ہلکی سی خفیف سی حرکت دینی ہے، کیونکہ یہ لوگ ظلم سے باز نہیں آ رہے، تھوڑی سی ان کو تنبیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جابر جعفری کہتے ہیں اگلے دن صبح ہی میں پہلے آ گیا، تو مولا نے پوچھا جابر جعفری یہ تمہارے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے، تم تو ذرا تاخیر سے آتے ہو۔ تو کہنے لگا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مولا وہ جو دھاگا ہے انبیاء کے تبرکات میں سے، اس کا معجزہ میں بھی دیکھوں، اس کی طاقت، اس کا اثر میں بھی دیکھوں۔ تو وہ امام علیہ السلام کے ساتھ امام باقر علیہ السلام اور جابر جعفری جو ہے اس دھاگے کو لے کے وہ چلے گئے مسجد میں۔ اب مسجد میں جابر جعفری کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو امام باقر علیہ السلام نے اپنی آستین سے دھاگا نکالا، ایک سرا مجھے پکڑا دیا، ایک سرا خود پکڑ لیا، اور مجھے چلنے کا کہا، اور پھر ایک مخصوص جگہ پہ جا کے فرمایا اب رک جاؤ، اب نہیں چلنا۔ اور چلنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دھاگا کی ایک سرا مولا کے ہاتھ میں تھا، مولا باقر کے ہاتھ میں تھا، ایک میرے ہاتھ میں تھا، تو مولا نے اس کو حرکت دی، لیکن اتنی خفیف حرکت تھی کہ مجھے نظر بھی نہیں آیا کہ حرکت دی ہے، کیونکہ یہ جو تبرکات انبیاء نا، یہ ورثہ انبیاء کا جو ہر امام دوسرے امام کو منتقل کیے بغیر دنیا سے نہیں جاتا، حتیٰ کہ شب عاشور بھی مولا حسین نے وہ تبرکات جناب سجاد کے سپرد کیے تھے۔ تو جب اس کو ہلکی سی حرکت دی تو جابر جعفری کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا کیا ہوا اس کو حرکت دینے سے، یعنی ایک تو حرکت نظر بھی مجھے نہیں آئی، اتنی معمولی حرکت، اور ہوا کیا اس کا فائدہ؟ مولا نے فرمایا کچھ نہ پوچھو کیا ہوا ہے، ہم آیات الہیہ ہیں، ہماری ہی وجہ سے زمینیں آباد ہوتی ہیں، ہماری ہی وجہ سے ہماری جب تکذیب کی جاتی ہے تو اللہ عذاب بھیجتا ہے، تم ذرا مسجد سے باہر جا کے دیکھو کیا ہوا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں جابر جعفری میں مسجد سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ دیواریں ہل رہی تھی، بلکہ مکانات گر رہے تھے، ہر بندے کے منہ پہ ایک ہی لفظ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ تو میں واپس آیا مولا کے پاس، میں نے دیکھا کہ اب مولا باقر مسجد کے مینارے پہ اوپر چڑھ گئے، بلند مقام پہ چڑھ گئے، تو ان کی آواز ایسی ہیبت ناک آواز ہو گئی تھی، اس میں آپ نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی، جس میں آپ نے سورہ ہود کی آیت پڑھی، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا سَافِلَهَا عَالِيَهَا، اور جب ہمارے حکم آ جاتا ہے تو ہم نیچے کو اوپر کر دیتے ہیں، اوپر کو نیچے کر دیتے ہیں، اور پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ آیات کی تلاوت کر رہے تھے، اس آواز کو سن کے لوگ سب
مسجد کی طرف بھاگے آ رہے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ تو قیامت کا منظر ہے، یہ تو کسی فرشتے کی آواز لگ رہی ہے، یہ ملک الموت کی آواز ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی، بے گناہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، الویوں کو پکڑ پکڑ کے مروا رہے تھے، اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں تھا، اب ہمیں خدا یاد آ گیا ہے، چلو جلدی سے چلتے ہیں اور جا کے جو وقت کا امام ہے، اب سمجھ آئی ہے، اب ہوش آئی ہے، جو وقت کی حجت ہے ان کے در پہ جا کے معافی مانگتے ہیں کہ وہ بھی اس عذاب کو رکوا سکتے ہیں۔ ابھی جا رہے تھے، جانے لگے تھے کہ راستے میں ملاقات امام باقر علیہ السلام سے ہو گئی، تو کہنے لگے کہ آپ اپنے بابا سے درخواست کر دیں کہ اس کی جو عذاب تھم نہیں رہا، یہ جو زلزلے مسلسل آ رہے ہیں، اس سے ہمیں بچا لیں، ہمیں اس سے بچا دیں، معافی دے دیں۔ تو مولا باقی نے فرمایا کہ میرے بابا کے پاس جانے سے پہلے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تم نے حد کر دی تھی گناہوں کی، تم نے حد کر دی تھی ظلموں کی۔ تو جابر جعفری ابو مولا کے کام میں کہنے لگا کہ مولا کچھ تو تدبیر کرے، مجھے تو لوگوں پہ ترس آ رہا ہے۔ تو اللہ مولا کا جواب سنیے کہ جابر لگتا ہے ابھی بھی تیرے دل میں کہیں رحم دلی موجود ہے دشمنان آل محمد کے لیے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ابھی بھی لگتا ہے تجھے جو ترس آ رہے ہیں نا، کہیں کہیں معرفت کی کمزوری ہے۔ تو کہنے لگا نہیں مولا، میں تو ان کے حالات دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ مولا نے پھر ان لوگوں سے یہ فرمایا کہ پہلے تم معافی مانگو۔ انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، اونچی اونچی توبہ کرنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام کے پاس گئے تو مولا نے یہی فرمایا کہ ابھی بھی تمہیں اگر ہوش نہیں آتی تو تم ہماری طاقت کو جانتے نہیں ہو، ہمارے تصرف کو جانتے نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو امام علیہ السلام نے، امام سجاد علیہ السلام نے جابر جعفری سے کہا کہ لوگ ہماری کتنی معرفت رکھتے ہیں، کیا وہ اس طرح سے ہماری معرفت رکھتے ہیں جیسے خدا نے ہمیں معرفت ہماری رکھنے کا حق ہے انہیں کہ وہ معرفت رکھیں، جیسا خدا نے ہمیں تصرف دیے اس تصرف کی معرفت رکھتے ہیں؟ جابر نے کہا ہاں مولا، بڑے لوگ ہیں جو آپ کے معجزات پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ کتنے ہوں گے؟ مولا نے پوچھا۔ کہنے لگا کہ مولا 200 تو ہوں گے، ایک ایک شہر میں 200 یا 100 اتنے تو ہوں گے۔ مولا نے فرمایا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، ابھی ان میں سے جن کے اوپر تمہیں بڑا اعتبار ہے نا ان کو لے آؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ ان کی کتنی معرفت ہے، تم ان میں سے لے آؤ۔ تو جابر جیسا صحابی امام جو کہ امام کو جانتا ہے، امام کے ساتھیوں کو جانتا ہے، ان میں سے 4-5 بندوں کو لے آیا کہ مولا لے ان کی معرفت کا ٹیسٹ کریں۔ آج کل ہمارے بھی بڑے ٹیسٹر بنے ہوئے نا جو ٹیسٹ کرتے ہیں معرفت کو، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو منافق، کسی کو غالی، کسی کو مقصر۔ یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے چلتے پھرتے عالم موجود ہیں، اس کو جو مرضی فتویٰ دے دیتے ہیں اپنی معرفت کے لیول پہ۔ بھئی آپ کی معرفت کا لیول کیا ہے؟ پہلے اپنا لیول چیک کروا کے آئیں۔ آپ آ کے دوسروں کو سندیں دے رہے ہیں، کسی کو منافق کی سند دے رہے ہیں، کسی کو کافر کی، کسی کو غالی کی، کسی کو کہہ رہی ہے وہابی ہو گیا، کسی کو یہ مقصر ہو گیا۔ آپ اپنا چیک اپ تو پہلے کروا لیں کہ آپ کی اپنی معرفت کس لیول پہ موجود ہے۔ تو جب وہ 4-5 بندے جن کو بڑا چن کے لایا تھا نا جابر جعفری، تو مولا نے ان سے پوچھا تمہارا خدا کے بارے میں کیا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے محروم رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم اللہ کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر مولا نے 2 دن اور سوال کی کہ ہاں مولا ہمارا آپ کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ تو جابر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میں بڑے صحیح بندے چن کے لایا ہوں۔ تو اتنے میں مولا نے پوچھا اچھا اب آپ کے سارے سوال ہو گئے، اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا آپ یہ یقین رکھتے ہو کہ ابھی ابھی جو باقر ہے وہ سجاد ہو جائے، سجاد باقر ہو جائے؟ وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئے، جیسے آپ خاموش ہیں نا وہ بھی خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیے کہ ان ہستیوں کی یہ معصوم فرماتی ہیں کہ بس ہمیں آپ 2 چیزوں سے دور رکھو کہ ہمیں اپنے جیسا بھی نہ سمجھو، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو۔ نزلون عن الربوبیہ، ہم رب بھی نہیں ہیں، ہم تمہارے جیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد تم ہمارے جتنے چاہے فضائل بیان کرو، تمہاری عقلیں کتنی بھی پرواز بلند ہو جائے، ہمارے فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتی۔ بس خاموش ہو گئے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا جب مولا نے ایسا فرمایا تو مولا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے یہ حدیث نہیں سن رکھی کیا؟ اس حدیث پہ ایمان نہیں ہے؟ اولا نا محمد وسطنا محمد کلنا محمد، ہم تو سب کے سب محمد ہیں، تو کیا
مسئلہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کو پہچانا نہیں گیا، ان کی معرفت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں حاصل کی گئی، اپنے جیسا سمجھ کے اپنے جیسا ہی سمجھتے رہے اور ظلم کرتے رہے، اپنے پہ قیاس کرتے رہے اور ظلم کرتے رہے۔ کاش کہ آل محمد کو پہچان لیتی ہے دنیا، کاش کہ یہ امت ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر لیتی، اور اتنی مصیبتوں کے پہاڑ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد پہ نہیں توڑے جتنے اس امت نے اپنے نبی کی اولاد پہ ظلم کیے۔ یہ کون سے دن ہیں؟ یہ سیدہ زینب، لگتے جگر فاطمہ، لگتے جگر علی، اپنے بابا کی زینت زینب، وہ چاہا ہے کہ آج میں اس بی بی کا تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ اس فرش عزا سے حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ شریعت حسین کا تذکرہ نہ ہو، شریعت حسین کی قربانیوں کو جب تک بیان نہ کیا جائے، اس وقت تک کسی بھی فرش عزا پہ حق ادا نہیں ہم کر سکتے رونے کا۔ جو بھی ام المصائب ہے، جو بھی پرستن پاک پہ رونے والی ہے، تھوڑا سا بی بی کی عظمت کو اگر بتانے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ مدینے میں لوگ اکٹھے ہو کے رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج یہ سورج جو ہے یہ پہاڑ کی چوٹی سے اوپر نہیں نکل رہا، نیچے ہے، یہ بلند کیوں نہیں ہو رہا؟ آج یہ سورج طلوع کیوں نہیں ہو رہا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں جا کے کہو کہ میری بیٹی زینب کے سر سے کہیں ردا تو نہیں اتر گئی کہ یہ سورج طلوع نہیں کر رہا۔ اور واقعہ تاریخوں میں لکھا کہ ایسا ہی ہوا تھا، جو بھی ردا سیدہ زینب کے سر پہ آئی سورج نکل آئے۔ جس بی بی کے عظمت یہ ہو، جس کے پردے کا یہ مقام ہو کہ شیخ عقیل یہ لکھتا ہے اپنی کتاب مقصد عاشورہ میں، وہ یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مدینے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ علی گھر سے باہر نکلے اور دائیں حسن تھے بائیں حسین تھے، اور یہ قافلہ جب چل رہا تھا درمیان میں ایک مخدرہ تھی، ایک خاتون تھی، مجھے علم نہیں تھا وہ کون ہے، اور پیچھے جناب عباس تھے، اور میں دیکھ رہا تھا یہ قافلہ مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے اور کس شان و عظمت سے جا رہا۔ کہتا ہے کہ میں دیکھا جب اس منظر کو تو کچھ دنوں کے بعد میری ملاقات عباس ابن علی سے ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ عباس ذرا یہ تو بتائیے یہ جو قافلہ جا رہا تھا یہ کہاں جا رہا تھا اور کون کون تھے اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچان تو لیا ہوگا، میرے بابا علی تھے، میرے آقا حسن حسین تھے۔ اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک معظمہ تھی جو درمیان میں بڑی حیا کے ساتھ وہ بی بی چل رہی تھی اور جن کو بڑے احترام کے ساتھ درمیان میں لے کے لے جایا جا رہا تھا، وہ بی بی کون تھی؟ تو عباس نے فرمایا وہ میری بہن زینب تھی۔ تو وہ کہنے لگا میں نے ایک عجیب کام دیکھا کہ جب وہ بی بی قدم رکھتی تھی زمین پہ، جو ہی وہ قدم آگے بڑھاتی تھی تو آپ پیچھے پیچھے قدموں کے نشان مٹا کیوں رہے تھے؟ تو بس مومنات ایک جملہ سن لیجیے، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر ہمارے دل میں وہ درد موجود ہے، اگر ہمارے دل میں جتنی جناب زینب کی محبت ہے، یہ جملہ سن لیجیے کہ جناب عباس نے کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری آقازادی زینب کے قدموں پہ کسی کا محرم کے قدم آئے، اس لیے میں جہاں جہاں میری آقازادی کے قدموں کے نشان کو میں مٹاتا چلا جا رہا تھا۔ جناب زینب کے غموں کو کہاں سے میں بیان کرنا شروع کروں، کہاں پہ ان کا اختتام ہو سکتا ہے؟ جو ام المصائب ہے، پرستن پاک کو رونے والی بیوی ہے۔ مرزا شرازی ایک مرتبہ نجف میں مجلس ہو رہی تھی، عالم مجلس پڑھ رہا تھا۔ نجف کا آپ ان کے علاقہ سوچئے کہ مولا کا روزہ ہو اور ان کے فضائل اور مسائل بیان کی جا رہی ہوں، تو ایک مرتبہ وہ مرزا شرازی کہتے ہیں کہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو عالم مجلس پڑھ رہا تھا وہ خطیب، اس نے ایک جملہ کہا جب مسائل پہ آیا نا، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ زینب یزید کے دربار میں گئی۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو مرزا شرازی نے اس کو روک دیا کہ رک جاؤ، ساتھ سر پیٹ رہے تھے اور بہت بڑے مجتہد مرزا شرازی کہنے لگے اے خطیب یہیں رک جا، مجھے پہلے اس ایک جملے پہ رونے کا حق ادا کرنے دو کہ کہاں وہ مخدرہ، کہاں وہ معظمہ اور
مومنات رونے کے لیے ہمیں تو بہت زیادہ خطابت کی ضرورت نہیں ہے، مسائل بڑے سنگین ہیں۔ ایک مرتبہ ترکی کے ایک سید ہیں، ان کی خواب میں امام زمانہ علیہ السلام آئے۔ اس حال میں دیکھا زمانے کے امام کو، اس سید نے جو کہ بہت امام کے پاس اس کا اکثر زیارت کرتا تھا، تشریف رہتا تھا، اس نے اس عالم میں دیکھا کہ امام علیہ السلام کے سر پہ خاک ہے، چہرے پہ گہرے غم کے اثرات ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہتے میں نے مولا سے رو کے پوچھا، مولا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے، چہرے پہ اتنا غم اور سر پہ خاک ہے؟ تو امام نے رو کے کہا کہ اے سید میری بات سن، یہ اب جب بھی میری دادی زینب کی شہادت کا دن آتا ہے تو آسمان پر فرشتے مجلس کا بتا کرتے ہیں، جتنا زمین پہ غم نہیں بنایا جاتا جتنا آسمان والے غم بناتے ہیں۔ میں ابھی آسمان سے آ رہا ہوں، آسمان پہ میری دادی زینب کے نام کی مجلس بتا ہوتی ہے، اور جو کوفہ میں میری دادی زینب نے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ منبر سے بیان کیا جاتا ہے، اس خطبے کو سن کے فرشتے گریہ کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، اس خطبے کو سن کے گریہ کرتے ہیں، اور پھر میری دادی زینب کا لوہا پڑھتے ہیں۔ میں فرشتوں کو تسلیاں دیتا ہوں، اور میں ابھی ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، اس لیے میرے سر پہ خاک ہے۔ مولا سے برداشت نہیں ہوتے اپنی دادی زینب کے پردے کے مصائب۔ میں کہتی ہوں سیدہ سجاد نہ کسی اور سے برداشت ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا حوصلہ ہے، پتہ نہیں سیدہ سجاد نے کیسے برداشت کیے ہوں گے کہ زینب جیسی پھپھی، ام کلثوم جیسی پھپھیاں، ماں کے سروں پہ چادریں نہیں ہے، اور کس طرح سے بازاروں میں لے جایا گیا۔ یہاں تک کہ جب بابو ساعات پہ پہنچے نا، یہ قافلہ یکم سفر کو جب بازار شام کے مرکزی دروازے پہ پہنچا تو مومنات بس تھوڑا سا سن لیجئے، کیا پتا آئندہ یہ عزاداری سالوں میں کس کس کے نصیب ہے کس کے نہ ہے۔ ہر مجلس کو ایسے سنا کریں یہ آخری پرسہ ہے، اس طرح سے پرسہ دیا کریں کہ پتہ نہیں اگلا پرسہ دینا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم ان غموں پہ رونے کا کوئی حد تو ادا کر ہی نہیں سکتے، صرف ہم اپنی ایک کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ جتنے بھی آنسو بہا سکیں جناب سیدہ اپنے رومال پہ لے جائیں گے، دل سیدہ کو خوش کریں آج ان کی بیٹی کے غموں کا پرسہ دے کے۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ نے لکھا کہ مولا سجاد کی آنکھ سے پہلی مرتبہ خون کب نکلا، مولا سب سے پہلے خون کب روئے، خون کا پہلا قطرہ مولا کی آنکھ سے کب نکلا، اس وقت نکلا کہ جب شمر اس مرکزی دروازے پہ آیا اور آ کے سید سجاد کو کہتا ہے کہ سجاد اپنی پھپھیوں سے کہہ دے کہ اس بازار سے گزرنا ہے، اپنی پھپھی زینب سے کہہ دے کہ اس بازار سے یزید کا حکم ہے کہ اس بازار سے گزرنا ہے۔ وہ بازار کیسا تھا کہ جس کو 3 دن ان قافلوں کو، اس قافلے کو اس مرکزی دروازے پہ روک کے کئی اذانیں علی کی بیٹیوں نے یہاں پہ سنی، اس کے بعد کیوں روکا گیا، اس قافلے کو باہر اس لیے روکا گیا کہ بازار کو سجایا گیا۔ اب میں کیسے